ووٹ کو عزت دو. میں آپ ہی کے اسٹیٹمنٹ کے ذریعے میں آج اس پلیٹ فارم سے یہ ثابت کروں گا کہ آپ کی باتیں منافقت پر مبنی ہیں, آپ کی باتیں جھوٹ پر مبنی ہیں, اور آپ کی باتوں میں شدید تضاد ہے. آئیے سب سے پہلے اٹھاتے ہیں فوج کے بارے میں جو آپ نے آج سیمینار میں جو گفتگو کی, وہ تھوڑی سی, بہت زیادہ نہیں, تھوڑی سی میں دکھاتا ہوں آج کیا کہہ رہے ہیں فوج کے بارے میں آپ, اور کل آپ کیا کہتے تھے فوج کے بارے میں. پہلے دیکھتے ہیں آج کیا کہہ رہے ہیں. کہ 7 اکتوبر 1958 کو ملک میں ایوب خان نے ماشاء اللہ لگا دیا, فیروز خان نون معزول کر دیے گئے, اور 4 ماہ پہلے اپنی میعاد ملازمت میں توسیع پانے والا آرمی چیف ملک کے سیاہ و سفید کا مالک ہو گیا. یہاں سے فوجی آمریتوں کا وہ سلسلہ شروع ہوا جو ابھی تک جاری ہے. 1977 میں دوسرے انتخابات ہوئے. اس بار بھی انتخابی نتائج عملی شکل اختیار نہ کر سکے, اور ملک میں تیسری بار ماشاء اللہ لگا, اور 1973 کے آئین کے تحت منصب سنبھالنے والا پہلا وزیر اعظم پھانسی چڑھا دیا گیا. آپ نے سنا کیا کہا فوج کے بارے میں, تھوڑا سا سنایا. اور وہ 1973 کے بعد جس کی حکومت تھی وہ فوجی ضیاء الحق صاحب تھے, جنہوں نے ذوالفقار علی بھٹو کو جو 1973 کا کانسٹیٹیوشن جس نے بنایا اس کو پھانسی دے دیا آپ کہتے ہیں. آئیے ضیاء الحق کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں, کل کیا کہتے تھے, سنیے. اس کا جذبہ عشق, مجھے اس کا پورا اعتراف ہے ضیاء الحق مرحوم سے, اور ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ شہید کو کروٹ جنت نصیب کرے. میرے محسن تھے جنرل ضیاء الحق صاحب. ایک چیز دیکھیے آپ نے, محسن تھے ان کے, اور میں اس مشن کو آگے بڑھاؤں گا. ایک انٹرویو دیا انہوں نے, وہ انٹرویو میں دکھانا چاہتا ہوں, دیکھیں. I have a great admiration for the late president. He had done some very good work in the country, and he set very good precedents in the politics of this country, which have had very healthy impact. And I like to pursue those policies. Decency in politics, I think, is the first one to introduce in this country. جی ناظرین, یہ زیادہ دنوں کی بات نہیں ہے, چند سالوں کی بات ہے. آئیے, کہتے ہیں میں ہائی جیکر کے طور پر مجھے ٹریٹ کیا گیا اور مجھے جلا وطن کر دیا گیا. کیا کہہ رہے ہیں اس انٹرویو میں, تھوڑا سا میں ان کے الفاظ سناتا ہوں اور پھر ان کا تضاد دکھاتا ہوں, ان کا جھوٹ دکھاتا ہوں, ان کی منافقت دکھاتا ہوں. آئیے دیکھیے. مجھے ہائی جیکر قرار دیا گیا, اٹک قلعے میں ڈال دیا گیا, اور پھر جلا وطن کر دیا گیا. آئیے ایک اور تضاد دکھاتا ہوں, بہت بڑا تضاد, بہت بڑا جھوٹ. آئیے. لیکن یہ سٹینڈ اسی دن میں نے لیا تھا جس دن مشرف آئے تھے, اور اس وقت تو بڑا خوف کا عالم تھا پورے ملک میں. لیکن میں نے کہا کہ مجھے مارنا ہے مار دو, مجھے جو کرنا ہے کر دیں, لیکن میں اس کاغذ پہ دستخط نہیں کروں گا. میرا ضمیر اس بات پہ اجازت نہیں دیتا, میری حب الوطنی اس بات کی اجازت نہیں دیتی, میری پاکستان سے محبت اس بات کی اجازت نہیں دیتی. میں کیسے آپ کو کہوں کہ ہاں جناب میں یہ دستخط کرتا ہوں کیونکہ آپ آ گئے ہیں, اور میں ملک کے آئین کو توڑنے میں بھی پارٹی بن جاؤں. میں پاکستان کے عوام کو کبھی دھوکہ نہیں دے سکتا. میں سیاست چھوڑ سکتا ہوں لیکن کبھی قوم کو دھوکہ نہیں دوں گا. جی جناب, آپ نے سائن نہیں کیا. یہ حقیقت بتاؤں کیا ہوا, خود سعد حریری صاحب کیا کہتے ہیں, سنیے. نواز شریف صاحب آپ بھی. When Mr. Sharif was imprisoned in Pakistan, I was the person who came back and forth and made the agreement between for the release of Mr. Sharif out of Pakistan. یہ تضاد, یہ جھوٹ. آئیے محترمہ بے نظیر بھٹو کے بارے میں آج سیمینار میں آپ کیا کہہ رہے ہیں, اس شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کے بارے میں بڑے اچھے الفاظ ہیں, سنتے ہیں. آئیے سنیے. 1988 میں چوتھے انتخابات ہوئے, محترمہ بے نظیر بھٹو وزیر اعظم بنی. ووٹ کی عزت اس طرح کی گئی کہ 1.5 سال بعد یہ اسمبلیاں توڑ دی گئیں, وزیر اعظم کو گھر بھیج دیا گیا. 1993 میں چھٹے انتخابات ہوئے, محترمہ بے نظیر بھٹو دوسری بار وزیر اعظم بنی, لیکن ووٹ کی توہین کا یہ سلسلہ جاری رہا. 3 سال بعد اسمبلیاں توڑ دی گئیں اور وزیر اعظم کو گھر بھیج دیا گیا. آئیے میں آپ ہی کے الفاظ میں میاں نواز شریف صاحب, محترمہ بے نظیر
भुट्टो एक बड़ी लीडर के बारे में आज जो अल्फाज आप अदा कर रहे हैं, फंसे हुए हैं, मजबूर हैं, बहुत मुकदमात हैं, कल आप क्या कहते थे और आपने खुद माना कि मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के हुकूमत को ख़त्म करने के लिए उन्होंने किस तरह सदर से मुलाकात की और क्या कहा। सुनिए ये पहला कि आप क्या कह रहे हैं बेनज़ीर के बारे में। मेड इन इंग्लैंड नहीं है, ये तो न जाने कहां से आई है, किसने ला के बैठा दिया है, और आज पूरे पाकिस्तान की तबाही और बर्बादी कर रही है ये औरत, और अंग्रेजों के कुत्ते नहलाने वाले लोग हैं, अंग्रेजों के कुत्ते नहलाने वाले। फैसला हुआ है बेनज़ीर भुट्टो की गवर्नमेंट को डिसमिस करने का, उसमें लोगों ने उसको बड़ा वेलकम किया है। और फिर मैं जब प्रेसिडेंट फारूक लगारी को जाके मिला था, मैंने उनको कहा था प्रेसिडेंट साहब ये पब्लिक डिमांड है कि यू नाउ मस्ट गेट रिड ऑफ दिस गवर्नमेंट। तो ये मेरी अकेले की डिमांड नहीं थी, ये पूरी कौम की डिमांड थी, और ये दिन बेनज़ीर भुट्टो साहब ने खुद इन्वाइट किया था। इस फैसले पे मुल्क के अंदर मिठाइयां बांटी गई हैं। जी नाज़रीन, देखिए मैं इन्हीं के स्टेटमेंट से, लाइव स्टेटमेंट से इनके तजाद को आपके सामने पेश कर रहा हूं, झूठ को पेश कर रहा हूं, मुनाफिकत को पेश कर रहा हूं। आइए देखिए भुट्टो के बारे में कितने अल्फाज हैं इस सेमिनार में, अच्छे अल्फाज सुनिए। और बचा कुचा पाकिस्तान जबरदस्त इंतशार का शिकार हो गया, यहां तक कि कौमी सलामती खतरे में पड़ गई। इन हालात में इसके सिवा कोई चारा न रहा कि मगरबी पाकिस्तान में अक्सरियत हासिल करने वाले लीडर जुल्फ़िकार अली भुट्टो को मदद के लिए पुकारा जाए। 1977 में दूसरे इंतखाबात हुए, इस बार भी इंतखाबी नताइज अमली शक्ल इख्तियार न कर सके और मुल्क में तीसरी बार मार्शल